اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج پھر میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں التماس کرنے لگا ہوں، بھائی میرا چینل یوٹیوب چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیا کیجیے اور لائک بھی کر دیا کیجیے۔ آپ کا کوئی زور نہیں لگتا، کوئی پیسے نہیں لگتے۔ اگر آپ کو میری وہ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ اچھی لگتی ہیں یا ان کی سمجھ آتی ہے یا ان کا کوئی فائدہ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو یہ کام کر لیا کیجیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ہمیں اسلامی نظام کی آوازیں سنائی دینی لگتی ہیں کہ ہم ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا ہے، ہمیں اسلامی نظام چاہیے۔ پھر وہ آوازیں دب جاتی ہیں اور کچھ عرصہ بعد پھر دوبارہ وہی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، اور میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب اسلامی نظام کا نام لیا جاتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی زمین پر نافذ ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں گے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ نعرے لگانے والے ان کا مقصد کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہیں۔ اسی 605 میں مجھے خیال آیا اور میں نے اس چیز پر غور کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ جو ہمیں اسلامی نظام کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لانے والے ہیں، ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں گے، تو کیا اسلام نے کوئی نظام دیا ہے؟ اسلام نے کوئی نظام حکومت، اس لفظ کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ نظام حکومت، اسلام نے کوئی ایسا نظام ہمیں متعارف کرایا ہے کہ جس کو ہم اسلامی نظام کہہ سکیں۔ جب میں نے غور کیا تو میرے سامنے یہ بات واضح ہوئی۔ سب سے پہلے خلفائے راشدہ کا دور تھا، خلافت کا دور تھا، وہ 30 سال تک وہ رہا۔ اس کے بعد بنو امیہ کی حکومتیں آ گئیں جو کہ بادشاہی تھی۔ اس کے بعد عباسی آ گئے، دوسرے دن سلسلہ چلتا رہا۔ ہر کسی نے اپنے آپ کو اسلامی حکومت ہی کہا، اسلامی نظام کا ہی دعویٰ کیا، لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا کہ اسلام نے تو کوئی ایسا نظام دیا ہی نہیں ہے جس کو اسلامی نظام کہا جا سکے۔ اسلام کا ٹارگٹ کیا ہے، اسلام کا منشا کیا ہے، جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام چاہتا کیا ہے اور لوگ ہمیں کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، دیکھیے، پورا قرآن پڑھ جائیے، احادیث مبارکہ کو کھنگال لیجیے، کہیں بھی ہمیں نظام نہیں ملے گا۔ نظام کیا ہوتا ہے؟ نظام ہوتا ہے کہ پورے مرحلہ وار کسی چیز کا بیان، یہ ایسے صدر ہوگا، ایسے وزیر اعظم ہوگا، یہ مجلس شورا ہوگی، یہ مجلس اسمبلی ہوگی، یہ گورنر ہوگا، گورنر کے اختیارات ایسے ہوں گے۔ ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ صرف کیا نام ملتے ہیں؟ خلیفہ کا نام ملتا ہے یا بادشاہ کا نام ملتا ہے، قاضی کا نام ملتا ہے، گورنر کا نام ملتا ہے۔ یہ شخصیات کے نام ملتے ہیں ہمیں، جن کے انتخاب کا کوئی مستقل طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ جمہوریت کی طرف دیکھیے، اشتراکیت والوں کی طرف دیکھ لیجئے، ان کے اپنے اپنے نظام ہیں اور ہر چیز کے متعلق انہوں نے اپنے آپ کو منضبط کیا ہوا ہے۔ ہمارے اسلامی مفکرین، علماء حضرات کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ اسلامی نظام کا ڈھانچہ ہے؟
جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اسلامی نظام کا کوئی ڈھانچہ نہیں دیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا تھی؟ فرد کو تربیت کرنا، فرد کو تیار کرنا۔ جب آپ ایماندار فرد تیار کر لیں گے تو وہ بھی نظام ہوگا، جس طرح کا بھی نظام ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ ہم پاکستانی ہیں، ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور اپنے ملک سے محبت بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر رہا، ہمیشہ مسائل کا شکار رہتا ہے۔ اس کی وجہ آپ نے کبھی غور کیا؟ کیونکہ ہم وہ جو اسلام چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے، جو خدا کی منشا ہے، ہم نے وہ اس پر دھیان ہی نہیں دیا، اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ خدا صرف فرد چاہتا ہے کہ فرد کی تربیت ہو۔ جب فرد تربیت پا جائے گا، وہ ایک اچھے مقام پر پہنچ جائے گا، اس میں وہ اسلامی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی جو اسلام انسانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ انسانوں میں دیکھنا چاہتا ہے، تو کوئی بھی نظام ہوگا وہ اسلامی نظام ہی کہلائے گا، کیونکہ اس پر عمل کرنے والے، اس پر چلنے والے جب سارے اسلامی اصول و ضوابط پر عمل کریں گے تو وہ نظام بھی اسلامی نظام ہو جائے گا۔ ہمیں دھوکہ دینے والوں سے بچنا ہے، ہمیں صرف اپنی قوم کی تربیت کرنی ہے، افراد کی تربیت کرنی ہے۔ آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں، جب ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہم میں سے ہے وہ اسلامی اصولوں کو جانتی ہی نہیں، یا ان کی پرواہ نہیں کرتی، یا انہیں ضروری خیال ہی نہیں کرتی بھی ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کا ایک اصول ہے، جب دو مسلمان آپس سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ آپ کسی سے پوچھئے، جب ہم دوسرے آدمی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم اسے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اسے حلف دے رہے ہوتے ہیں، اس کو اس بات کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی قسم کا نہ مالی نہ جانی نہ اور کوئی تجھ سے فراڈ ہوگا، میں اس بات کا عہد کرتا ہوں۔ یہ ہے السلام علیکم کا مطلب، یعنی تجھ پر ہر طرح کی سلامتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں السلام علیکم بھی کہتے ہیں، بغل گیر بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنا کارروائی بھی ڈالتے رہتے ہیں، یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا یہ ہمارا غیر مذہبی بھائی ہے، لیکن ہم نے جو ہیرا پھیری کرنی ہے، جو فراڈ کرنا ہے، اس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر مسلمان بات کا پکا ہوتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے وہ دل سے کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، کیا ہم یہی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ ہم یہاں سے اوپر باتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے جیسے کہا، اچھے لوگ ہیں، لازمی طور سے ہیں، وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت جو ہے وہ آج کل اس سے بے بہرا ہو چکی ہے، وہ اسلامی اصولوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ نظام اچھا یا برا نہیں ہوتا، نظام پر عمل کرنے والے اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین السامعین، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں نے بڑے افسوس سے آپ کے سامنے یہ باتیں کی ہیں۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ باتیں کروں، لیکن جب ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو مسلمان اس مقام پر نظر آتا ہے جو سب سے نیچے ہے۔ دیکھیے، ہماری عدالتوں کا دنیا کی عدالتوں میں کتنا نمبر ہے؟ غالباً 130 یا اس سے بھی اوپر کا ہے۔ کیا مسلمانوں کی عدالت کا نمبر 130 ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، مسلمانوں کا نمبر پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا۔ یہاں تک میرا خیال ہے کہ پہلے نمبر پر کوئی بھی اسلامی ملک نہیں ہے، بلکہ پہلے 10 میں نہیں ہے، بلکہ پہلے 100 میں بھی شاید ہو۔ کیا یہ ہمارے ایک مسلمان کی یہی شان ہے کہ دنیا میں ہمیں جھوٹا سمجھا جائے، ہم پر اعتبار نہ کیا جائے؟ یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ
دنیا کے حالات کو دیکھیں اور تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی پر اعتبار نہیں کیا جا رہا۔ کیوں نہیں اعتبار کیا جا رہا؟ یہی وجہ ہے، ہمیں اپنی بات کی قدر نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور خدا کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے ملنے والوں سے، دوستوں سے اس بات کا اظہار کیا کیجئے اور انہیں ایک مسلمان کی شان بتائیے، اور ان سے کہیے، ان کو یہ چیز بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت کو، جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے چاہتا ہے، اس پر عمل کریں گے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا میں پہلے نمبر پر ہوں گے، ہماری عدالتیں پہلے نمبر پر ہوں گی، ہمارا نظام پہلے نمبر پر ہوگا، ہمارا ملک دنیا میں ترقی یافتہ ملک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہوں گی۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے اور ہم اس قابل کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی منشا، اس کے احکام پر اسی نیت سے، اسی طرح عمل درآمد کر سکیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔